بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کے لیے ایک پیارا سا سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا ایک واقعہ۔ عید کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا۔ حضور مسجد نبوی میں فضائل عید کے اقامہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام موِ نظارہ دید ہے۔ تمام صحابہ کرام خوش ہے کہ ابھی رب العزت سے عیدگاہ سے تحال وصول کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ احکام اور فضائل عید سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقرر وقت پر آ جائیں اور رحمت للعالمین کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کرے۔ چنانچہ حضور بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسین کریم نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ سے چمٹولی کے بعد اپنے سفید کپڑے جا تن کی خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اور حسین کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک باز رہبر کی سرگردگی میں عیدگاہ کی طرف خانہ ہو گئی۔ جبرائیل نورانی فرشتے سمیت بارگاہ نبوی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ معکس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک زرد سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کرے۔ صالح روح قطر در قطار راستے کے دونوں طرف اس معکس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حمد کی دھیمی آواز میں وردو قافلہ آہستہ آہستہ پورے وقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عرض معکس کہ یا نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھی کہ اچانک رسول اللہ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد اور رقت کے ساتھ رو رہا تھا جس کا اندازہ یتیم کے ماحول میں پلے ہوئے انسانوں کو ہی ہو سکتا ہے۔ سب نے دیکھا کہ ایک باسادہ کپڑوں میں ملحف ہے جو ہی بچوں کے کنکوں کی آوازوں کو سنتا ہے، اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ عید پر گزرنے والے کہہ کہوں کو سن کر یہ نہ خیال کرے کہ آج چونکہ عید ہے اسی لیے ہر چھوٹے بڑے سبھی چہرے روشن ہیں۔ آپ نے اس طرف رخ کیا، کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن حسین صحابہ پچھلے آپ بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آ دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اپنے یتیمہ کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے غور سے آپ کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آپ جب اپنے لگتے جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرے تو باپ مر چکا ہے، ابھی بھی دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے۔ اسے میں محسوس ہوا جیسے وہ رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ یتیم پیغمبر نے یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، اپنے کاندھے پر جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے حسین کے حسین ماہ پارے بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لوار بے کس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملحف 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم، اب آپ کون ہیں؟ پیغمبر، میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم بولا، واقعی آپ میرے ابا ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کتنی دیر سے روتے رہے ہیں۔ یتیم بولا، مجھے تو احساس ہی نہیں کہ میں رو رہا ہوں۔ آسمان تو نے جھک کر دیکھ لیا، زمین تو نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا ہے، ہوا تو نے بھی اپنی خوشبو محسوس کر لی، درختوں تم نے اپنے زمنے میں مستی بھی دیکھ لی۔ موقع تم اسے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دیا جس منصب کے اہل حسن اور حسین تھے۔ ان کے نواسے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کاندھے پر سوار تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئی؟ عیدگاہ کی طرف نہیں، اسے تو اتنی دیر کاندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی گھڑیاں تم اپنی رفتار مدھم کر لو، نظام کائنات تم رک جاؤ،
سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو۔ جب اس یتیم کا عید نہ ہوگی، پیغمبر کی عید نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اچانک ورد مسعود پر حیران ہو جاتی ہے۔ وجہ پوچھتی ہے، عائشہ تم اولاد سے تڑپتی تھی نا، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی۔ میرے اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یتیم کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلان و سہم مرحبا نبی کریم بچے کو گود میں لے کر چوم رہی ہے۔ پیغمبر عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں، محمد اس کے ابا ہے، اس کی کوئی ماں نہیں، تو اس کی ماں ہے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین اس کے بھائی ہے، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ، بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کرم اس بچے کو نہلانے میں مصروف ہے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روئی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا۔ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہلان و سہل مرحبا یا نبی یہ کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کے جسم پر لگی میل اتار رہے ہیں۔ جنت کی عورتیں کی سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی ہے۔ حسین کریم اپنے کپڑوں میں بھائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے کا استقبال کر رہے ہیں۔ گویا گھر کا ہر فرد حقیقت طور پر عید یتیم سے لطف انداز ہو رہا ہے۔ محترم عزیز دوستو، عید آنے والی ہے۔ ہمارے عیدگاہ کتنے یتیم بچے ہیں کہ جن کی عید یوں ہی گزر جاتی ہے، بغیر اچھے کپڑے پہنے، بغیر جوتے پہنے، بغیر کچھ اچھا کھائے، بس حسرت بھری نگاہوں سے دوسرے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کاش میں بھی اچھے کپڑے پہننا، کاش میں بھی اچھے جوتے پہنتا، اچھا کھانا کھاتا، میں بھی دوسرے بچوں کی طرح اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جاتا، عید کی نماز ادا کرتا۔ محترم عزیز دوستو، اپنی عیدگاہ نظر رکھیے۔ اگر آپ کی عیدگاہ یتیم موجود ہے، غریبوں کے بچے موجود ہیں، غریب لوگ موجود ہیں، تو اس عید میں ان کا ساتھ دے۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنے، ان کے بچوں کے لیے جوتوں کا بندوبست کرے، ان کے ساتھ اتنی امداد ضرور کرے کہ اس عید میں وہ ہمارے ساتھ ہمارے خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔